آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 2025 کی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ پیش کیا. میں پوری رپورٹ تو نہیں پڑھ سکتا, میں اس کے کچھ آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے 27ویں ترمیم پہ بڑی تنقید کیا ہے, لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 3 ماہ تک امتناعی حراست میں رکھنے کا اختیار دیا ہے, جو کہ غلط ہے. صدارتی منظوری ملنے کے بعد 41 قوانین جلد بازی میں منظور کیے گئے. ملک بھر میں 1155 پولیس مقابلوں میں 1696 مشتبہ افراد مارے گئے. ان میں زیادہ تر ہلاکتیں پنجاب میں ہوئیں, جہاں مجموعی طور پہ 826 پولیس مقابلوں میں 1128 افراد ہلاک ہوئے. خیبر پختونخوا میں 289, جبکہ سندھ میں 205 ملزمان جعلی پولیس مقابلوں میں مارے گئے. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کی جیلوں میں 1,10,402 قیدی ہیں, جبکہ گنجائش ان جیلوں میں صرف 64,550 قیدیوں کی ہے. تحریک انصاف کی متعدد خواتین 9 مئی 2023 کے فسادات کے الزام میں زیر حراست ہیں. ان میں کینسر کے مریض میں مبتلا عمر رسیدہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں. جبری گمشدگیوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کو 273 نئے کیسز موصول ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کے باوجود پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مقررہ مدت پر وقت پر نہیں ہوئے. ملک بھر میں ایک سال کے دوران 5 صحافی مارے گئے, 6 کو مقدمات, گرفتاریوں یا دیگر انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں اجتماعات کو محدود کرنے کے لیے متعدد بار دفعہ 144 نافذ کی گئی. حکام سیاسی کارکنوں کی نقل و حرکت اور شہری آزادی کو سلب کرتے ہیں. ہب میں کم از کم 64 کارکنوں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا. 2025 میں خواتین پر تشدد میں 25% اضافہ ہوا. سال بھر میں 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں. بے روزگاری کی شرح 7.1 کے ساتھ 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں, جو کہ آئین کے آرٹیکل 25A کی خلاف ورزی ہے. تو عقیل ملک صاحب, مجھے یاد ہے 2022 میں بھی ایسی ہی رپورٹ تھی, اور 2021 میں بھی ایسی ہی رپورٹ تھی HRCP کی, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایسی ہی رپورٹ آتی ہے, مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ایسی ہی رپورٹ آتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ آپس میں اختلافات بہت ہیں, لیکن HRCP کی رپورٹ میں آپ سارے برابر ہیں. اس میں ایک تو یہ رپورٹ بالکل آئی ہے, اور یہ 200 صفحوں سے زائد کی رپورٹ ہے. ساری میں اس کو مطالعہ نہیں کر سکا, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ قانون سازی ہوئی ہے. کوئی 80 سے زائد آرڈیننس کوئی 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئے تھے. اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, اور یہ بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے, یہ فرق جان کے جینے کا جو ہے ہمیں جائزہ ضرور لینا چاہیے. اور یہ ضرور واضح طور پہ میں آپ کے سامنے بھی اور آپ کے ناظرین کے سامنے بھی رکھوں گا, اپنے بھائی شفقت عباس صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا, کیونکہ ہم دونوں وکیل ہیں. اس میں نوٹ کیا کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, جو مائنورٹیز کی کمیشن کا قیام ہے اس حوالے سے, جو کہ ایک لانگ اویٹڈ سٹیپ تھا, انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو دیے جانے کے حوالے سے, اور اسی طرح جو ہمارے کم عمر بچے بچیاں ہیں ان کی شادی کے حوالے سے, یا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, اور اسی طرح انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, چاہے وہ انہیریٹنس میں ہو یا شادی کے حوالے سے ہو, یا انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو کہ ٹارگیٹڈ جو ویلفیئر انیشیٹیوز لیے گئے ہیں پروونشل لیولز پہ اور فیڈرل لیول پہ, وہ بھی ان چیزوں کو بھی سراہا گیا ہے. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی میں اور ہم میں یہ فرق ضرور ہے کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو کہ درج شدہ ہیں اسی HRCP کی رپورٹ میں, تو بالکل یہ فرق تو ہے. باقی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ریفارمز ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا یہ کام. اچھا, اس میں ایک اور بھی دیکھیں, میری بھی تو بات سن لینا آپ, جواب میرا مجھے سوال تو کرنے دینا, گستاخی معاف. جی شفقت عبان صاحب, کیونکہ آپ وکیل ہیں, اب 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت جو ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا کا قانون نافذ کرتی ہے صحافیوں پہ, اور 2025 میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے پیکا کے اسی قانون کو مزید سخت بنا کے صحافیوں پہ نافذ کر دیتی ہے. فرق کیا ہے دونوں حکومتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ میرے صاحب, میں پہلے بھی کئی پروگرام آپ کے بھی اور کہہ چکا ہوں اور پروگرامز میں بھی, کہ ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ تھی, ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم نے اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. جو پیکا ایکٹ کا پریزیڈنشل وہ تھا آرڈر, وہ بھی بالکل غلط تھا, اور انہوں نے اس پہ جو مور ثبت کی اور اسمبلی سے وہ جو پاس کروایا ہے اس سے اور سخت, وہ اور زیادہ خراب ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی 4تھی یا 5ویں دفعہ گورنمنٹ ہے, ان کے جو الائز ہیں ان کی بھی 5 دفعہ وہ بھی یا 4 دفعہ وہ بھی گورنمنٹ کر چکی ہیں. اگر آپ 4 دفعہ کر کے پھر بھی یہی کر رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر تو ہم تھے.
ہمارے دور میں مجھے بتا دیں کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. ہمارے دور میں بتا دیں کتنی خواتین اس وقت جیلوں میں تھیں اور رپورٹ آئی کہ جی یہ جو خواتین ہیں یہ جیلوں میں سیاسی قیدی ہیں. فریال تالپور ہوں گی. میں نرمی نواز صاحب نہیں ایک آدھ دو ایک دو کیسز ہوں گے, لیکن یہاں پہ ایک فریال تالپور, ایک مریم نواز اور 3-4 اور بھی تھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو ایک مریم نواز تھیں یا نہیں تھیں؟ مریم نواز تھیں, غلط تھا. اگر فریال تالپور تھیں یا نہیں تھیں؟ جو بھی ہوا ہے وہ غلط تھا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط. میں کہتا ہوں جی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, لیکن ہماری 5% کو انہوں نے 100 سے ضرب دے دی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے دور میں کسی پولیٹیکل لوگوں پہ کیسز ہوئے ہیں 2-4 یہ تو نہیں ہے 2-4 خدا خواہی کریں شفقت بھائی. میں بات یہ ہے رانا ثناءاللہ, خواجہ سلمان, خواجہ سعد رفیق, ٹھیک ہے, اپنے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز زرداری, آصف زرداری صاحب. دیکھیں میر صاحب یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ 10-15 لوگ ہوں گے, یہ 10-15 ہزار نہیں ہوں گے. میں یہ میرے بھائی کو بہت جلدی ہے, آج کل 10-15 ہزار. میں کہتا ہوں یہ 10-15 لوگ ہیں, ان پہ ہوئے ہیں کیسز, اور ان پہ بھی 2-4 کیسز ہو گئے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ 10-15 ہزار پہ 100 کیسز ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ابھی تو یہ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ پہ FIR درج کی ہے کہ میں نے اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے پولیس والوں کو ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, اور میرے ساتھ وہ عمر اسلم ایک XMNA, ان کے بھائی ایک MPA اور 4 میرے اور بھائی MP, ہم سب نے فائرنگ کی ہے. متعدد 3 FIR مجھ پہ دی ہیں پچھلے 1 ماہ میں. دہشت گردی. آپ گرفتار ہوتے ہیں پھر رہا ہو جاتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں پھر رہا ہو جاتے ہیں. اب میر صاحب میں گرفتار ہوتا ہوں اور رہا پھر ہونا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ باہر ہی رہیں, لیکن آپ بار بار گرفتار ہوتے ہیں. لیکن میر صاحب میں یہ مجھے اسمبلی سے باہر کرنے لگے ہیں. 2 مہینے کا مجھے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں آپ اسمبلی سے باہر کریں گے, نہیں تو چپ کر جائے. تو میں نے چپ نہیں کرنی. آپ 2 مہینے بعد میں آپ سے ملوں گا, میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا. اچھا, اور اس لسٹ میں اور کون کون ہے؟ فی الحال تو میں ہوں جس کا. آپ اکیلے نہیں ہیں, دیکھیں نا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے اس میں لسٹ میں کون کون ہے. دیکھو کل ہی بنے نے بچے. میر صاحب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگلے 2 مہینے میں نے تو نہیں ہونا, اور 4-5 میرے اور دوست بھی نہیں ہونے. ہاں اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے نام نہ لوں, پتہ نہیں وہ اپنا بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں عقیل ملک صاحب, جی سر, یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ کچھ PTI کے MNAs, ایک خاتون بھی تھی اس میں, ایک مرد بھی تھے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہوتے تھے اسی نہیں رہنا. نہیں میں تو کہتا ہوں دیکھیں میرا عمر نواب ایز اے پولیٹیشین, ایک ان کا جو پیٹی بھائی کا رشتہ ہے وہ بھی تو ہے. تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جو ہے حوالے سے جو دیکھیں ممبرز ہیں ہاؤس کے, اگر وہ کوئی 62-63 والی معاملات پہ نہیں ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے, تو پھر ان کا رائٹ ہے وہ اس میں ہوں, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ہاں یہ ایڈوائز ضرور دوں گا کہ وہ ڈیسک پہ آئین کی کتاب بجانے سے زیادہ مناسب ہے کہ ایک جو اچھی کنٹریبیوشن ہے بجٹ میں. پچھلی دفعہ دیکھیں 2 ان کے ایسے ممبرز ہیں 3 جنہوں نے زبردست قسم کی بجٹ کے اندر جو ہے میننگ فل کنٹریبیوشنز دیں, اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوئی کمیٹیز کے اندر بھی. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بجٹ کا سیزن آنے والا ہے, ٹائم آنے والا ہے جب سیشن ہوگا بجٹ کا, تو اس میں بالکل ضرور یہ اپنی جو دیکھیں اپوزیشن کا جو کردار ہے, جو اصل رول ہے وہ ادا کریں, بجائے اس کے وہاں پہ آ کے پلے کارڈز اٹھائیں, فلاں کو رہا کر دیں, فلاں کو یہ کر دیں, فلاں کو وہ کر دیں. اچھا میر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پلے کارڈ اٹھانا یا بات کرنا کیا وہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں, کیا سابقہ ادوار میں نہیں ہوا ایسا؟ وکیل ہیں وہ اگینسٹ رولز آف بزنس آف پروسیجر ہیں. کیا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ عقیل ملک صاحب میں ابھی وہ فوٹیج چلا سکتا ہوں جس میں آپ کے جو ساتھی ہیں, بہت سے کیبنٹ کے منسٹرز ہیں, اب وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں شہباز شریف کو رہا کرو. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو ہاؤس اچھا آپ یہ نہیں کہیں گے ہاؤس کے رولز ہیں نا, رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر, اس میں سب کو چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہو, جب آپ ہاؤس کے ممبر ہیں, ہاؤس کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ روایت جو ہے نا یہ 90s سے چلتی آ رہی ہے. میں 92 کی اسمبلی مجھے یاد ہے, اس وقت غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے تو گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے, ٹھیک ہے, پھر گو مشرف گو کے نعرے لگے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, پھر یہ لگتے چلتے جا رہے ہیں.